جو اس کا مرکزی مضمون کہلائے۔ اس دعوی صورت کی مثال ایسے سمجھو جیسے کسی بھی درخت کی جڑ ہوتی ہے اور اس کا بیج ہوتا ہے۔ وہ جڑ اور وہ بیج جب بویا جائے، یا جڑ کو بعض درخت جڑوں سے پیدا ہوتے ہیں، بعض بیجوں سے پیدا ہوتے ہیں، بعض گٹھلیوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ بعض درختوں کی گٹھلی دبائی جاتی ہے، بعضوں کے بیج ڈال دیے جاتے ہیں، خود بخود اگاتے ہیں، اور بعضوں کی جڑ کاٹ کے ایک درخت کی تو وہ زمین کے اندر گاڑ دی جاتی ہے، اس سے خود بخود کوپل ایک پھوٹتی ہے جو بڑھتے بڑھتے تنا بن جاتا ہے، پھر شاخیں بن جاتی ہیں، پھر پتے لگتے ہیں، پھر پھول لگتے ہیں، پھل لگتے ہیں۔ تو دعوی صورت کا انداز بھی یہی ہوتا ہے جیسے درخت کا بیج یا درخت کی جڑ، اور وہ بیج اور جڑ ہر درخت کا الگ الگ ہوتا ہے، یا ایک ہی ہوتا ہے سب کا؟ الگ الگ۔ اسی طرح ہر صورت کا دعویٰ بھی دوسری صورت سے الگ الگ ہوتا ہے۔ اس دعوے کو پھر اللہ تعالیٰ مختلف دلائل سے ثابت کرتے ہیں، اور ان دلائل کی 3 قسمیں۔ کبھی وہ دعویٰ تسلیم کروانے کے لیے اور منوانے کے لیے اللہ کریم عقلی دلیل پیش کرتے ہیں۔ اس دلیل کا تعلق چونکہ عقل و فکر سے ہوتا ہے کہ میں اللہ نے جو تمہیں عقل دی ہے، اور اسی عقل کے ذریعے ہی باقی تمام مخلوقات سے میں نے انسانوں تمہیں ممتاز بنایا ہے۔ انسان کو باقی ساری مخلوقات سے اعلیٰ درجہ کیوں ملا؟ عقل کی وجہ سے۔ باقی اور کسی مخلوق میں عقل نہیں رکھی اللہ نے، زندگی گزارنے کا کچھ شعور رکھا ہے لیکن عقل نہیں ہے۔ اسی عقل کی بنا پر انسان اشرف المخلوق بنا، اس کو اپنے نفع اور نقصان کا پتہ چلتا ہے اسی عقل کے ذریعے۔ تو حق تعالیٰ اس صورت کے دعوے کو منوانے کے لیے، تسلیم کروانے کے لیے کبھی کیا کریں گے؟ عقلی دلیل پیش کریں گے۔ بندہ اگر عقل سے سوچ تو یہ دعویٰ عقل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ عقل بھی میرے بتلائے ہوئے اس دعویٰ کی تصدیق کرتی ہے۔ دوسری دلیل نقلی ہے۔ نقلی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا تعلق نقل سے۔ نقل کس کو کہتے ہیں؟ کسی دوسرے کی بات کو آگے بیان کرنا، نقل کر دینا۔ اس کی پھر مختلف قسمیں ہیں، اور عقلی کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ عقلی کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو عقلی محض جس کو کہتے ہیں، دلیل عقلی محض، اور دوسری دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم، لمبا نام یہ ہے، علی سبیل الاعتراف من الخصم، یعنی ایسی دلیل پیش کرنا جس کو مد مقابل مخالف بھی تسلیم کرتا۔ قسم کا معنی مخالف، اعتراف کا لفظ آیا، اس کا معنی اقرار کرنا، اعتراف کرنا۔ تو ایسی عقلی دلیل اللہ کبھی پیش کرتے ہیں جس کو مد مقابل بھی تسلیم کرے۔
اس کا پھر مختصر نام، کیونکہ بہت عام استعمال ہوتی ہے یہ، اس لیے بار بار علی سبیل الاعتراف من القسم کہنے کی بجائے ہم اس کا نام رکھتے ہیں دلیل عقلی اعترافی، دلیل عقلی اعترافی، یعنی جس کو مخالف بھی مانتا ہو، تسلیم کرتا ہو، اقرار کرتا ہو کہ واقعتاً ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی وہ اس کا اعتراف اس دلیل میں ذکر نہیں کیا جاتا، صرف اللہ تعالیٰ دلیل عقلی بیان کر دیتے ہیں۔ آسمان کو دیکھو کس نے بنایا، زمین کو دیکھو کس نے بنایا، اس پر پہاڑ کس نے گاڑے، اس میں راستے اور سڑکیں کس نے بنا دی، اس میں مختلف قسم کے رنگ برنگ کے پھول اور پھل کس نے بنائے، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب دلیل عقلی محض ہے۔ اور جس دلیل عقلی کے آخر میں لَيَقُولُنَّ اللَّهُ یا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ یہ لفظ آ جائے تو وہ دلیل عقلی اعترافی کہلاتا ہے۔ اس کو کیا کہیں گے؟ دلیل عقلی اعترافی۔ مثلا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آخر میں کیا آیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ میرے نبی اگر ان سے آپ یہ پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ آگے سے جواب دیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ ہی نے۔ کس نے پیدا کیا؟ اب یہ جو جواب آ گیا مخالفین کا کہ اللہ ہی نے بنایا، اس دلیل کو کیا کہیں گے؟ اعتراف عقلی ہے، کیونکہ عقل سے تعلق ہے۔ اور لَيَقُولُنَّ اللَّهُ جواب موجود ہے مخالفین کا تو کیا بن گئی؟ اعترافی۔ اسی طرح 11ویں پارے میں سورۃ یونس میں فرمایا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ بھی کیا بن گئی؟ اعتراف۔ اللہ پوچھتے ہیں بتاؤ آسمان و زمین کو کس نے بنایا؟ اَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، تمہارے سماعت اور تمہاری بصارت کس کے اختیار میں؟ کون زندہ سے مردہ کو نکالے، کون مردہ کو زندہ سے نکالے؟ من یدبر الامر، اور کون سارے جہان کا مدبر ہے، کس کی تدبیر اور کس کا اختیار چلتا ہے؟ تو میرے نبی ان سارے سوالوں کے جواب میں یہ کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ ہی یہ سارے کام کرتا ہے۔ تو اس آخر میں جواب آ گیا ان معاندین اور مخالفین کا، تو یہ دلیل عقلی اعتراف ہے۔ تو دلیل عقلی کی دو ہی قسمیں، دلیل عقلی محض، محض کیوں کہتے ہیں؟ اس میں جواب نہیں ہوتا مخالفین کا، اور اگر ان کا بھی اعتراف اور جواب موجود ہو تو اس کو اعتراف ہے۔ دوسری قسم ہے دلیل نقلی۔ دلیل نقلی کی پھر مختلف قسمیں ہیں۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انبیاء سابقین میں سے کسی نبی کی کہانی سنائیں گے، دیکھو یہ کام صرف میرے آخری نبی ہی نے نہیں کیا، یہ دلیل اور یہ مشن توحید کا صرف میرے نبی آخر الزمان حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، بلکہ یہ تو سابقہ انبیاء کا مشترکہ مشن تھا۔ نوح علیہ السلام کی کہانی کہیں بیان ہوتی، کہیں لوط علیہ السلام کی، کہیں پر ہود علیہ السلام کی، کہیں صالح علیہ السلام کی، ابراہیم علیہ السلام کی۔
تو یہ جس نبی کا بھی واقعہ آئے گا اس کو کہیں گے دلیل نقلی از ابراہیم از اسماعیل، دلیل نقلی از فارسی زبان کا لفظ ہے از کا معنی سے، جیسے عربی میں من کہتے ہیں، من کا معنی سے ہوتا ہے، تو فارسی میں از کا معنی سے، یعنی یہ فلاں نبی سے دلیل ہے، یہ فلاں نبی سے دلیل ہے، فلاں نبی سے نقل پیش کی جا رہی ہے، یہ سب نبیوں کا مشترک بات ہے۔ پھر یہ انبیاء سے جو دلیل پیش کی جائے گی پھر یہ دو قسم پر، کبھی تو مشترکہ ایک دلیل ہوگی سارے نبیوں سے، اور کبھی ہر نبی کا اپنا اپنا تفصیلی واقعہ بیان۔ تو اگر مشترکہ دلیل ہو تو اس کو دلیل نقلی اجمالی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ دلیل نقلی اجمالی۔ اجمال کا معنی اختصار، اشارہ اللہ نے کر دیا، تفصیل وہاں پر نہیں ہوتی۔ جیسے 17ویں پارے سورۃ انبیاء میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ میرے نبی آپ سے پہلے ہم نے جس نبی کو بھی بھیجا، جس رسول کو بھیجا، اس کے ذمے یہی مشن لگایا، لوگوں کو یہ بتاؤ لا الہ الا انا، کائنات کا کارساز اور معبود صرف میں اکیلا۔ تو اس میں کسی نبی کا نام نہیں ہے، آپ سے پہلے ہر نبی کا یہی مشن تھا، تو اس کو دلیل نقلی اجمالی کہیں گے، اور کبھی کبھی دلیل نقلی تفصیلی آئے گی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ سورۃ ہود میں یہ واقعات بھرے پڑے ہیں، سورۃ اعراف میں یہ نقلی دلیلیں آئیں گی، اسی طرح سورۃ شعراء میں نقلی دلیلیں آئیں گی، سورۃ مریم میں نقلی دلیلیں آئیں گی وغیرہ ذالک۔ تو ان کو دلیل نقلی تفصیلی کہیں، جہاں ہر نبی کا تفصیلی واقعہ ہو اس کو دلیل نقلی تفصیلی۔ تیسری دلیل نقلی از ملائکہ، کبھی فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ ان کی نقل پیش کرتے ہیں۔ اے مخالفو، یہ دعوی صورت اللہ کی توحید کا تو اتنا مبرہن اور مدلل ہے کہ اس کو تو اللہ کے فرشتے بھی مان چکے، اللہ کے فرشتوں نے بھی اپنے زبان حال سے یہ کہا۔ کیا کہا؟ تیسرے پارے میں شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ، والملائکہ، سب سے پہلی گواہی اللہ نے اپنی توحید پر خود اپنی گواہی پیش کی۔ شاہد اللہ، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ میرے بغیر کائنات کا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اللہ کے ساتھ والملائکہ، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم طبقہ بھی گواہی دے رہا ہے، اس کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ تو اس میں الملائکہ کا ذکر آ گیا، تو ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، یہ دلیل نقلی ملائکہ سے۔ چوتھی قسم دلیل نقلی کی از کتب سابقہ، یہ مشن توحید والا صرف قرآن کا ہی مشن نہیں ہے، بلکہ سابقہ جتنی کتابیں اللہ نے بھیجی ان کے اندر بھی بنیادی مضمون یہی اللہ کی توحید کا ہوتا ہے۔ تو گویا مشن توحید کے بیان کرنے میں ساری سابقہ کتابیں بھی اور موجودہ کتاب ہماری قرآن مقدس، ان سب کا یہی دعویٰ ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی کارساز نہیں۔ اس کی مثال لے لو، سورۃ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں ابتدا میں آیا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ
اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کو بنی اسرائیل قوم کے لیے ہدایت نامہ بنایا، اور اس کا بنیادی مضمون کیا تھا؟ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے بغیر کسی کو کارساز نہیں بنانا، کسی کو مشکل کشا اور حاجت روا نہیں سمجھنا۔ تو کتاب تورات کا بھی یہی مشن، اس میں بھی یہی مضمون، انجیل میں بھی یہی مضمون، قرآن مقدس میں بھی یہی مضمون۔ اس لیے سابقہ کتابوں سے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ نقل پیش فرمائیں گے دعوی صورت کو ثابت کرنے کے۔ پہلی نقلی دلیل انبیاء سے اجمالاً، دوسری انبیاء سے تفصیلاً، تیسری ملائکہ سے، تیسری چوتھی ابھی میں نے بتائی کتب سابقہ سے، پانچویں از علماء اہل الکتاب۔ اگر اس ہمارے قرآن مقدس کے دعوے میں تمہیں شک ہے تو جن اہل کتاب کے علماء کو تم علماء تسلیم کرتے ہو، اور ہم ان کا بھی تمہیں عقیدہ اور نظریہ بتلاتے ہیں، تو چلو میری بات نہیں مانتے، اپنے عرف کے مولویوں کی ہی بات مان لو، کیونکہ مکہ کے مشرک یہ تسلیم کرتے تھے کہ ہم تو امی ہیں، ان پڑھ ہیں، ہمارے پاس نہ کوئی نبی آیا نہ کوئی کتاب آئی، لیکن مدینے میں جو یہودی اور نصرانی رہتے تھے، ان کو کوئی مسئلہ پوچھنا درپیش ہوتا تو یہ ان یہودی علماء کے پاس تھا۔ تو فرمایا جن کی علمیت پر تمہیں یقین ہے کہ وہ بڑے دیندار آدمی ہیں، آؤ ان کے بارے میں بھی ہم تمہیں بتائیں۔ اگر دیانت دار، شرط یہ ہے کہ وہ امانت و دیانت سے تمہیں مسئلہ بتائیں، ضد اور تعصب دل سے نکال دیں، تو وہ بھی تسلیم کریں گے کہ واقعتاً جو مشن نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہی مشن سابقہ تمام کتابوں کا بھی اور سابقہ تمام علماء کا۔ تو یہ پانچویں دلیل ہو گئی، کیا کہیں گے؟ دلیل نقلی از علماء اہل کتاب، از علماء۔ اس کی مثال لے لو، پہلے پارے کے تقریباً 14واں رکوع ختم ہو رہا ہے، وہاں پر آئے گا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن کو ہم نے کتاب دی تھی نا، الذین آتیناہم الکتاب، یعنی سابقہ کتابیں دی تھی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسے حق ہے تلاوت کرنے۔ اور حق کیا ہے؟ صرف لفظوں کو رٹنے کو حق نہیں کہتے، بلکہ جو معنی اور مفہوم وہ آیات بیان کرتی ہیں، ان معانی اور مفاہیم کو تسلیم کرنا، یہ ہے حق کا تلاوت۔ جو صرف الفاظ کا حافظ بن جائے، جیسے قرآن کے آج کل مشرک حافظ پھر رہے ہیں جگہ جگہ، تو قرآن کے الفاظ تو پڑھتے ہیں، لیکن وہی الفاظ اگر معنی کھول کے ان کو بتایا جائے تو جھگڑیں گے، مخالفت کریں گے۔ انہوں نے قرآن کو تلاوت تو کیا پر حق ادا کرنا اس وقت ہوتا ہے جبکہ انہی الفاظ کے معنی کو نہیں مانے، معنی تسلیم کرے گا تو یتلونہ حق تلاوتہ ہی کرے، ورنہ نہیں۔ اسی لیے تو حضرت انس صحابی رسول ہیں، حضور کے خادم خاص ہیں، تو حضرت انس فرماتے ہیں رب طال للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، وہی قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الفاظ زبان سے پڑھ رہے ہیں، قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غیب
دل میں عقیدہ اس کے خلاف ہے. عقیدے میں ہے نبی بھی غیب جانتے ہیں، فرشتے بھی جانتے ہیں، جنات بھی جانتے ہیں، دور دراز کی خبریں ان سے پوچھو. یہ بعض جاہل جس عورت یا مرد کو اگر جنات کا اثر ہو نا تو پھر کہتے ہیں اچھا جی اس سے پوچھو ہماری چوری کس نے کی، ہماری فلاں چیز گم ہو گئی وہ کس نے چرائی. وہ سمجھتے ہیں یہ جنوں کو پتا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کوئی پتہ نہیں، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس. تو ایسی ایک مثال میں نے دی کہ قرآن مقدس کے الفاظ تو پڑھے لیکن مفہوم دل میں اس کے خلاف رکھتا ہے تو وہی قرآن ان کو لعنت کرتا ہے. بیٹے لعنت تیرے پیسے پڑھے پر، زبان سے پڑھ کیا رہا ہے اور دل کے اندر عقیدہ اور نظریہ کیا رکھا ہوا ہے، اس کے خلاف رکھا ہوا ہے. ہاں تو حق کا تلاوت ہی کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ لفظوں کو صحیح پڑھے اور اس کے معنی کو بھی تسلیم کرے. معنی کو تسلیم کرتا ہے تو پھر یتلونہ حق کا تلاوت. تو یہ علماء اہل کتاب کی اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی، دلیل ہے. اور چھٹی قسم دلیل نقلی کی، کبھی کبھی اللہ نقل پیش کرتے ہیں پرندوں کی بولی کو. پرندوں کی بولی اللہ تعالیٰ نقل کرتے ہیں. کیسے؟ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پرندوں کی بولیاں سکھلا رہی. پرندوں سے ہم کلام ہوتے. ایک جگہ لاؤ لشکر کے ساتھ جا رہے تھے تو ہدہد پرندے کو بلایا، وہ غائب تھا. کہا کدھر چھپا ہوا ہے، حاضر کرو اس کو میرے پاس. کہنے لگے غائب ہے. قرآن کہتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. اللہ کے نبی، میں وہاں کی خبر لے آیا ہوں جہاں کا تجھے پتہ ہی کوئی نہیں. احط بما لم تحط به، 19واں پارہ سورۃ نمل. کہاں گئے تھے؟ ملک سبا گیا تھا. اچھا کیا دیکھا؟ انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، عورت حکمرانی کر رہی ہے مردوں کے اوپر. کافر قوم ہو تو عورت حکمرانی کر سکتی ہے، مسلمان قوم کی حاکم عورت نہیں ہو سکتی. اللہ کے رسول نے فرمایا لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة او کما قال علیہ السلام. ایران کی حکومت تھی حضور کے پہلے، تو حضور نے دعوت اسلام کا خط لکھا. اس بدبخت نے اس خط کو پھاڑ دیا، حضور کے خط کی توہین کی. حضور نے فرمایا مزق اللہ ملکہ کما مزق کتابی، جیسے اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے اللہ اس کی حکومت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. پھر ایسے ہی ہوا کہ اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا اور بعد میں خود بھی زہر کی شیشی پڑی ہوئی تھی وہ بھی غلطی سے اور وہ بھی مر گیا. اب اس کے خاندان میں اور کوئی مرد رہا نہیں تھا شاہی خاندان میں، تو اس کی ایک بیٹی تھی، اس بیٹی کو پھر تخت شاہی پر متمکن کر دیا گیا. حضور کو اطلاع ملی تو فرمایا وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی جو قوم اپنے سارے امور سلطنت عورت کے سبب. تو یہ کافر قوم تو ایسا کر سکتی ہے، مسلمان قوم کو یہ جائز نہیں ہے.
اس لیے ہمارے دین اسلام کا خلیفۃ المسلمین ہونے کے لیے شرط ہے کہ وہ مرد ہو. عورت خلیفہ نہیں بن سکتی اسلامی حکومت میں. ملک سبا میں بھی کافر قوم تھی، تو پرندہ ہے پرندہ، اس کو بھی بڑی عجیب بات لگی. اچھا مرد مرد ہے، ادھر کوئی حکمرانی کے قابل نہیں، کوئی عقل والا نہیں ہے، کوئی شعور والا نہیں ہے، عورت ہے حکمرانی کر رہی ہے. اور کیا دیکھا؟ سبحان اللہ. حدود کہتا ہے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. میں نے ان کو دیکھا ہے اللہ خالق و مالک کو چھوڑ کر سورج کی پجاری بن چکی ہے. وہ قوم سورج کے سجدے کر رہے ہیں، ظاہری سورج کی چمک پہ فریفتہ ہو گئے. یہ خیال نہ آیا کہ سورج پہ چمک رکھنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات، اصل خالق، اصل مالک. اور یہ کمالات رکھنے والے پر نظر ہونی چاہیے. جس کے اندر رکھے گئے ہیں وہ تو محتاج ہے. اسی سورج سے جس وقت قیامت قریب ہوگی تو اللہ تعالیٰ یہ نور کھینچ لیں گے، بے نور کر دیں گے. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. سارا نظام درہم برہم ہو جائے. ہاں تو یہ ساری تقریر اللہ نے بیان فرمائی اس ہدہد کی زبانی نقل کی. اس کو کیا کہیں گے؟ دلیل نقلی از طیور، طیر کی جمع طیور، پرندہ. یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ توحید کی سمجھ دینے پہ آئے تو ایک پرندے کو دے دے، اور توحید کی سمجھ نہ آئے تو آج کل کے جاہل ملا کو سمجھ نہ آئے. اس نے ساری زندگی غیر اللہ کے نام کی نیازیں بھت کھائے ہوں، کیا اس کو قرآن سمجھ آئے؟ اللہ یہ کہ توبہ کر لے اللہ تعالیٰ سمجھ دے دیتی. یہ چھٹی نقلی دلیل تھی. ساتویں نقلی دلیل ہے دلیل نقلی از جن، جنات. نبی علیہ السلام کا قرآن سنا جنات نے. 26ویں پارے سورت احقاف میں بھی ذکر آتا ہے. 29واں پارہ سورت جن بھی، انہی جنوں کے نام پہ اللہ نے ایک سورت نقل فرمائی، اتاری. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. اللہ آج سے پہلے جو غلطی ہو گئی شرک کر بیٹھے اللہ معاف کر دے. آئندہ وعدہ لن نشرک بربنا احدا، کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. بڑی لمبی تقریر ہے جنات کی. تو انہوں نے بھی اللہ کی وحدانیت کو مانا. اللہ نے ان کی یہ ساری تقریر کو نقل کیا قرآن میں اور دلیل نقلی بنا کے پیش کی. اور جنات جیسی شرارتی مخلوق وہ بھی میرا مسئلہ توحید کو مان چکی ہے. اور بدبخت انسانوں تمہیں کیا ہو، تم کیوں نہیں مان رہے؟ تو یہ 7 قسمیں ہیں دلائل نقلیہ. کبھی انبیاء سے اجمالی، کبھی انبیاء سے نقلی دلیل تفصیلی، کبھی ملائکہ فرشتوں سے، کبھی کتب سابقہ سے، کبھی علماء سابقین اہل کتاب سے، اور کبھی جنات سے، اور کبھی پرندوں سے. یہ 7 قسم کی نقلی دلیلیں قرآن میں پیش ہوئی. ان 2 قسموں کے بعد عقلی اور نقلی، اور تیسری دلیل آتی ہے دلیل وحی.
دلیل وحی. دلیل وحی کہاں ہوگی؟ مخالفین نے جس وقت دعوی صورت بھی سنا، دلائل نقلیہ بھی سنے، دلائل عقلیہ بھی سنے، تو نبی کو تانا دینے لگے، اور مسئلہ تینوں کوئی نہیں ہوتا، ہر وقت ہی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اور بھی تو آخر مسائل ہیں، نماز کا مسئلہ ہے، روزے کا مسئلہ ہے، حقوق العباد کا مسئلہ ہے، وہ بھی بیان کرو. تو اس وقت اللہ اپنے نبی پر دلیل وحی بھیجتے، اور نبی کہتا ہے مجھے حکم جو اسی چیز کا ہے، دوسری چیزیں بھی بیان ہوں گی لیکن بنیاد مسئلہ توحید ہے. اگر بنیاد ٹھیک ہوگی تو عمارت جتنی بھی اونچی لے جاؤ کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور اگر بنیاد کمزور رہ گئی دراڑیں پڑ جائیں گی، دیواروں میں شگاف پڑ جائیں گے، ساری عمارت سارا خرچہ برباد ہو جائے گا. اس لیے شیخ سعدی نے فرمایا خشت اول چون حد معمار کج، خشت اول چون حد معمار کج، تا ثریا میرا وقت دیوار کج. پہلی اینٹ اگر مستری نے راج نے ٹیڑھی رکھ دی، جتنی بھی اونچی عمارت لے جاؤ اوپر سے سیدھا کرنا چاہو وہ سیدھی، سب سے پہلے پہلی اینٹ کو سیدھا کرنا ہوگا. پہلی اینٹ درست ہوگی دیوار درست جائے گی، سیدھی جائے گی. پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی گئی دیوار ٹیڑھی ہی رہے گی، اس کے اوپر سیدھی دیوار اور سیدھی عمارت کی تضمت ہے. تو عقیدہ یہ پہلی دیوار ہے، پہلی اینٹ ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. تو دلیل وحی کے ذریعے نبی یہ کہتا ہے اللہ کی طرف سے کہ مجھے اسی چیز کا حکم ہے، سب سے پہلے بنیاد پہ محنت کرو میرے نبی. عقیدہ ٹھیک ہوگا تو ہر عمل اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور اگر عقیدہ خراب تو پھر جتنے بھی عمل وہ کرتا رہے، تسبیحاں پڑھتا رہے، تلاوتیں کرتا رہے، روزے رکھتا رہے، حجیں کرتا رہے، عمرے کرتا رہے، مسجدیں بنوائے، مدرسے بنوائے، صدقہ خیرات کرے، سب برباد ہی برباد چلے جائیں گے. ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ثواب نہیں ہے. شرک ایسی مصیبت، سارے اعمال برباد. اللہ بچائے. کبھی کبھی دلیل وحی آتی ہے جب لوگ سمجھتے ہیں اچھا کچھ لالچ دے بھی ہے اس نبی نے، کچھ لے دے کریے تو لے دے سے ہو سکتا ہے یہ نبی چپ ہو جائے. آج کل ابھی الیکشن گزرا اور بڑی لے دے ہو رہی ہے، ممبروں کے ساتھ ہو رہی ہے نا. ہاں، ان کو خریدا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے. منڈی لگی ہوئی ہے ممبران کی، بھاؤ لگ رہے ہیں. جو پارٹی بھاؤ زیادہ لگائے گی، ممبران کا ضمیر تو ہوتا کوئی نہیں، پیسہ ہی چاہیے ان کو. تانے کستے ہیں یہ علماء کے اوپر، اور یہ علماء دا کی کم میں سیاست دینا ہے. یہ سیاست علماء مسجدیں سنبھالیں، مدرسے سنبھالیں، مسجدے میں بیٹھ کر اللہ کریں. ان کا کام کیا ہے سیاست میں؟ تو بھائی اصل سیاست تو یہ وراثت ہے انبیاء کی. سیاست وراثت کس کی ہے؟ انبیاء کی. انبیاء سب سے بڑے سیاستدان تھے اور علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو بھائی سیاست تو ہے ہی وراثت علماء کے لیے.
اچھا اگر علماء کا کام سیاست نہیں ہے اور علماء کا کام مسجد میں رہنا ہے تو پھر لوٹے لیٹرین میں ہونے چاہیے. لوٹوں کا یہ کیا کام ہے کہ اسمبلیوں میں پہنچے؟ لوٹوں کی جگہ کون سی ہے؟ لیٹرین ہوتی ہے. تو لوٹے لیٹرینوں تک محدود رہنے چاہیے. لوٹے اسمبلیوں میں جانے کی ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر تو لوٹوں کا بھاؤ لگ رہا ہے, کروڑوں اور اربوں تک پہنچ جاتے ہیں. قیمتی لوٹے ہیں نا. ہاں اللہ حفاظت. بس ضمیر فروش لوگ. جی تو میں بات کر رہا تھا دلیل وحی کہاں آتی ہے؟ جہاں کچھ قومیں نبیوں سے لے دے کر کے ان کی زبان چپ اور خاموش کرانا چاہتی, اس وقت اوپر سے دلیل وحی آتی. میرے نبی ان کو صاف لفظوں میں کہو لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. تمہارے لیے تمہارا دین, میرے لیے میرا دین. میں نہ تمہارے معبودوں کی پوجا کر سکتا ہوں, نہ تم سے توقع ہے تم میرے خالص معبود کی پوجا کرو. جاؤ اپنے گھر میں اپنے گھر. میں نے پہنچا دیا اللہ کا پیغام. منوانا تو میرے ذمہ داری ہی نہیں ہے, پہنچانا میری ذمہ داری. اللہ. تو ایسے موقع پر جب قومیں نبی کو خریدنا چاہتی ہوتی ہیں, شاید یہ مال و دولت اور پیسے کے عوض میں اپنی زبان کو خاموش کر لے گا, چپ ہو جائے گا, ہمارے خلاف نہیں بولے گا, تو اس وقت دلیل وحی آتی ہے. نا میرے نبی نا, لا تطع الکافرین لا تطع الکافرین والمنافقین. نہیں ماننی ان کی بات, ڈنکے کی چوٹ اپنے مشن پر قائم رہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ انبیاء کی قبروں کو کتنی بڑی قربانیاں دے گئے. اللہ کے رسول کے پاس آئے, بڑے بڑے فارمولے پیش کیے مصالحت کے. نبی نے کہا میرے ایک ہاتھ پہ چاند دوسرے ہاتھ پہ سورج لا کے رکھ دو, تب بھی میں نہیں. میں اللہ کے اس پیغام کو پہنچا کے چھوڑا. آگے سمجھ گئی. دعوی سورت کیا ہوتا ہے؟ اس سورت کا مرکزی مضمون, اس سورت کا مرکزی مضمون. پھر اس مرکزی مضمون کو ثابت کیا جاتا ہے 3 قسم کی دلیلوں سے. کبھی عقلی دلیل, کبھی نقلی دلیل, کبھی وحی والی دلیل. اس دعوے صورت کو پھر جب خوب مضبوطی سے بیان کر دیا گیا, اب اس کے بعد 2 قسم کے لوگ پہلے ابتداءً آتے ہیں وجود میں. ایک طبقہ آتا ہے جنہوں نے دل و جان سے زبان سے مان لیا اس کو, یہ مومنین کہلائے. اور ایسے لوگوں کے لیے بشارتیں سناتا ہے. شاباش 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 شاباش, تم نے حق ادا کر دیا اپنے ایماندار ہونے کا. نہیں پرواہ کی, ماں ہے, باپ ہے, مخالف ہے, بہن بھائی مخالف ہے, قوم مخالف ہے, بستی والے محلے والے مخالف ہیں. ڈٹ کے سب کا مقابلہ کیا اور کہا جو کچھ تم نے کرنا ہے کر لو, میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا. پھر اللہ ایسے لوگوں کو بشارتیں سناتا ہے. پھر وہ بشارت 2 قسم کی, کبھی دنیا کی کبھی آخرت کی. اگر دنیا کی بشارت ہو تو اس کو تبشیر دنیا بھی کہتے ہیں, اور اگر آخرت کی بشارت ہو کہ میں تمہیں جنت دوں گا, جنت کی ساری نعمتیں تمہیں حاصل ہوں گی, تو اس کو تبشیر اخروی بشارت بھی کہہ سکتے ہو. بشارت دنیاوی اور بشارت اخروی.
طبقہ وجود میں آتا ہے جنہوں نے دل و جان سے انکار کر دیا اور مخالف بن گئے، نہیں مانا، یہ کفار کہلائے، اور ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ ڈراوے سناتا ہے۔ اس ڈراوے کو تخویف کہتے ہیں، خففا یخوف تخویفا، تو اس تخویف کا معنی ڈرانا، اللہ ڈراتا ہے، اوے دیکھو جیسے قوم نوح کو میں نے برباد کیا، تم بھی اگر نہیں مانو گے برباد کر کے رکھ دوں گا۔ قوم صالح اور قوم ہود کی طرح برباد ہو جاؤ گے، قوم ابراہیم نمرود وغیرہ کی طرح برباد ہو جاؤ گے، مان لو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسی بات کو تخویف دنیاوی، اور اگر جہنم کی وعیدیں اور جہنم کے عذاب اس کو سنائے جائیں کہ دیکھو اگر اسی عقیدے پر مرو گے، راہ راست پہ نہیں آؤ گے، تو پھر تمہارے لیے آخرت کے عذاب ہیں، ایسی آیات کو تخویف کفر بھی کہتے ہیں۔ آگے سمجھ، ایک اصطلاح استعمال ہوگی شکوہ۔ کیا؟ شکوہ۔ جن جن لوگوں نے نہیں نہ مانا اور مختلف قسم کے اعتراضات کیے نبی کے اوپر، سوالات تھوپے، تو ایسے اعتراضات اور سوالات کرنے والوں پر اللہ شکوہ کرتے ہیں، دیکھو میرا بندہ، میں نے ساری کائنات کا سردار تجھے بنایا، انسان اشرف المخلوق، لیکن تو آگے سے کیسا ٹیڑھا پیدا ہوا، تو نے میری ہر بات کا انکار کیا، میرے نبیوں کی مشن کا انکار کر دیا۔ تو جہاں ایسی بات ہو کہ ان مخالفین کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نقل کرے بطور شکوے کے، تو اس کا انداز وہ قالا یا قالو سے ہوگا۔ ابتدا میں آیت کے کیا ہوگا؟ قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کافر لوگ کہنے لگے قرآن نہ سنا کرو، والغوا فیہ، بلکہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہو شور مچاؤ، خوب شور مچاؤ، تاکہ لوگوں کو دوسروں کو بھی سمجھ نہ آئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شکوہ ہے۔ کیسی بہترین اور مقدس کتاب ہم نے تمہارے مقدر میں لکھی اور بھیجی، لیکن بدبختو تم نہ خود سنتے ہو نہ دوسروں کو سننے دیتے ہو، یہ شکوہ ہے۔ اسی طرح 15ویں پارے میں آتا ہے وَقَالُوا لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، یہ کافر لوگ کہتے ہیں ہم اس وقت تک مسلمان نہیں ہوں گے، نئی بات تیری مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے مکے میں پانی کی قلت ہے، چشمے پیدا کر، پانی کی قلت ختم ہو جائے، یا کھجوروں انگوروں کے باغ تیرے لگ جائیں، یا تیرے لیے سونے چاندی کا بہت بڑا ڈیرا اور گھر بن جائے، یا تیرے لیے نہریں اور فصلیں بن جائیں، یا تو ہمارے دیکھتے دیکھتے آسمان کے اوپر چڑھ جا اور وہاں سے کتاب لے آ، لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، اس کتاب کو ہم خود کھول کے پڑھیں اور پڑھنے کے بعد پھر ہم مانیں، ورنہ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے شکوہ ہے اس انسان کے اوپر، کیسی غلط غلط باتیں کرتا ہے، غلط غلط بےہودہ سوالات کرتا ہے نبی کے اوپر، بجائے ماننے کے مختلف بےہودہ اعتراضات کرتا ہے۔ پھر اس شکوے کا جواب شکوہ اللہ دیتے ہیں، جو کافروں کے اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کا اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جواب شکوہ۔ کافروں کی بات کے اوپر شکوہ، اور جو اللہ اس کا جواب دیتا ہے اس کو جواب شکوہ۔ ایک اصطلاح استعمال ہوگی اندماج۔ کیا؟ اندماج۔ اندماج کا
معنی ہوتا ہے کچھ عبارت حذف کر دینا. کچھ عبارت، ایک واقعہ چل رہا ہے نا، تو اس واقعے میں چونکہ یہ قرآن کوئی کہانیوں والی کتاب تو نہیں ہے کہ جو اول سے آخر تک کہانی کے ایک ایک پہلو کو ذکر کرے، نہ. قرآن تو ہے عقائد سمجھانے والی کتاب. تو اس واقعے کے جس حصے کا تعلق ہمارے عقیدے کی اصلاح سے ہوگا تو اس جگہ کو اللہ بیان کرے. درمیان میں اگر کوئی غیر ضروری بات آئے گی اللہ وہ چھوڑ دے. اللہ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں. وہ جو حصہ درمیان کا اللہ چھوڑ دیں گے اور آگے پھر مقصد کی بات شروع کریں گے، اس چھوڑی ہوئی بات کو اندماج کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اندماج. اب وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں چھوڑ دی؟ اس لیے کہ وہ عقلی طور پر خود ہر بندہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کے بعد یہ ہوا ہوگا، اس کے بعد یہ ہوا ہوگا، تب یہ واقعہ اگلا شروع. تو کبھی کبھی ایسی بات آتی ہے کہ اس میں غیر ضروری بے مقصد بات کو چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر جہاں سے با مقصد بات شروع ہوتی ہے اس کو اللہ آگے سمجھ. یہ موٹی موٹی چند اصطلاحات تھی. کچھ ساتھ ساتھ مزید چلتے رہے. اب آ جاؤ سورت کے مضامین. قرآن مقدس کے مضامین کے اعتبار سے کل 4 حصے ہیں. دیکھیے اللہ کی ترتیب، سبحان اللہ. مضامین کے اعتبار سے قرآن کے 4 حصے ہیں اور ہر حصہ لفظ الحمد سے شروع ہوتا ہے. ہیں تو 114 صورتیں اللہ کے قرآن کی، لیکن پورے قرآن پاک کے 4 حصوں کو اللہ تعالیٰ نے شروع کیا کس لفظ سے؟ الحمد شریف. پہلا حصہ شروع ہوا سورت فاتحہ سے، الحمدللہ رب العالمین. دوسرا حصہ شروع ہوگا سورت انعام سے، 7واں پارہ، صفحہ 267، 267، 267. دیکھو یہ حصہ بھی الحمد سے شروع ہو رہا ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. آئی سمجھ؟ یہ حصہ چلا جائے گا 15ویں پارے تک. 15واں پارہ اور سورت بنی اسرائیل پہ جا کر ختم ہوگا، صفحہ 599. 599 سورت کہف شروع ہو رہی ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. دیکھو یہ سورت بھی کس لفظ سے شروع ہوئی؟ لفظ الحمد سے شروع. یہ تیسرا حصہ چلا جائے گا 22ویں پارے تک، سورت سبا سے. صفحہ آ گیا 867، 867، 867 سورت سبا. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض
वलहुल हम्दु फिल आखिरह वहुवल हकीमुल खबीर। ये चौथा हिस्सा शुरू। तो कुल कितने हिस्से हुए? 4। पहला हिस्सा सूरत फातिहा से शुरू हुआ, सूरत मायदा पे खत्म हुआ। दूसरा हिस्सा सूरत अनआम से शुरू हुआ, बनी इसराइल पे खत्म हुआ। तीसरा हिस्सा सूरत कहफ से शुरू हुआ, अहजाब पे खत्म हुआ। और चौथा हिस्सा सूरत सबा से शुरू हुआ और आखिर सूरत तक अन्नास तक चला गया। अब इन चारों सूरतों के हिस्सों के मज़ामीन क्या क्या हैं? पहला हिस्सा है जिसमें अल्लाह की सिफत खालिकियत का बयान है। एक मच्छर के पर और रेत के जर्रे से लेकर आसमान और जमीन और पहाड़ों की बड़ी बड़ी मखलूकात तक सब कुछ पैदा किसने किया? और मज़ामीन ज़िमनन आएंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर इस पहले हिस्से में क्या बयान होगा? खालिक हर सारे जहान का कौन है? अल्लाह की ज़ात, अल्लाह की ज़ात। इसलिए इस हिस्से का नाम है हिस्सा खालिकियत। दूसरा हिस्सा जो सूरत अनआम से शुरू होगा, इसमें बयान होगा सिफत रुबूबियत। जिस तरह पैदा अल्लाह ने अकेले किया हर चीज को, इसी तरीका से पैदा करने के बाद उसकी हर हर जरूरत का इदराक करके उसकी जरूरत को पूरा भी अल्लाह ने। इंसान की और जरूरतें हैं, हैवानात की और जरूरतें, यह एक जैसी जरूरतें हैं सबकी। परिंदों की इनसे भी मुख्तलिफ है, जंगल के वाशी दरिंदों की उनसे भी मुख्तलिफ है, कीड़े मकोड़ों की इन सबसे मुख्तलिफ है, बहरी जानवर कछुए कुम्मे वगैरह जो होते हैं तो उनकी जरूरतें मुख्तलिफ हैं। तो जितनी भी मखलूकात अल्लाह ने बनाई, सारी चीजों को पैदा भी अल्लाह ने अपने कुदरत से किया, पैदा करने में भी और कोई शरीक नहीं उसका, और पैदा करने के बाद अगर उनकी जरूरतें पूरी न की जाती वो जिंदा रह सकती थी? नहीं। इंसान की ग़िज़ा इंसान की जरूरत है, सांस लेने के लिए हवा इंसान की जरूरत है। अगर सांस लेने के लिए ये हवा अल्लाह पैदा न करता हम जिंदा रह सकते थे? फिर हवा तो होती, लेकिन पानी, जअलना मिनल माए कुल्ल शैइन हय, हर चीज की जिंदगी अल्लाह ने पानी से वाबस्ता रखी। पानी मिलेगा तो इंसान जिंदा रह सकता है, हैवान जिंदा रह सकता है, परिंदे जिंदा रह सकते हैं, बर्री बहरी जानवर जिंदा रह सकते हैं। अगर ये पानी ना होता तो कोई शायद भी, हमारी रोटी पानी के बगैर पकती है, आटा गूंदने में पानी की जरूरत, हंडिया पकाने में पानी की जरूरत, कपड़े धोने में पानी की जरूरत, और मैल कुचैल और निजास्तें साफ करने में पानी की जरूरत, वुज़ू में पानी की जरूरत, गुस्ल में पानी की जरूरत। ये खेतियां हैं और दरख्त हैं, इनको अगर पानी न लगाओ खुश्क हो जाएंगे। हैवानात की जरूरत है, हर मखलूक की जरूरत है पानी। तो इस दूसरे हिस्से में अल्लाह ने यह बयान किया कि हर चीज को पैदा करने के बाद उसकी जरूरियात का पूरा करने वाला भी मैं अल्लाह ही हूं और कोई नहीं। जैसे पैदा करने में मैं अकेला, इसी तरह उसकी हाजात का पूरा करने में भी मैं अकेला। तीसरे हिस्से में अल्लाह ताला ने यह बयान किया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, सूरत कहफ से, कि हाकिमियत भी मेरा असर, हाकिम आला भी सारी कायनात का मैं हूं, हुक्म मेरा चलेगा।
انگریز کا حکم ہمارے اوپر چل رہا ہے۔ انگریز کے پٹھوؤں نے یہ آئین بنایا اور آج تک وہی آئین انگریزی ہمارے ملک پر چل رہا ہے۔ حالانکہ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کا مذہب یہ ہے کہ حاکم اعلیٰ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی دھرتی پر اللہ کا قانون چلے گا اور کسی کا نہیں چل سکتا۔ آج ہم سب اجتماعی طور پر اس جرم میں مبتلا ہیں۔ انگریز کے اس قانون کو ہم نے اپنا قانون بنایا، اسی کے مطابق چل رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ تو تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بنایا، حاکم اعلیٰ میں اللہ کی ذات، میرے بغیر کوئی حاکم نہیں۔ یہ اللہ کی دھرتی پر عارضی طور پر خلیفہ وقت مجلس شورا کے، ہمارا نظام اسلام کا شورائی نظام، شورا فیصلے کرتی تھی اور خلیفۃ المسلمین بھی شورا کا محتاج ہوتا، اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ اگر کوئی بھی خلاف اسلام، خلاف قانون، خلاف قرآن کوئی اگر بات، کوئی قانون نافذ کرتا ہے، فوراً مجلس شورا اس کو پوچھتی کیوں کیا۔ ہاں، یہ تیسرے حصے کا مضمون ہے۔ اور چوتھے حصے میں اللہ تعالیٰ نے دو مضمون بیان کیے ہیں۔ ایک مضمون ہوگا حشر و نشر کا۔ حشر و نشر کا معنی اس ساری کائنات کو تباہ و برباد اللہ کریں گے قیامت میں، اور پھر دوبارہ اس کو پیدا کریں گے، اور دوبارہ پیدا کرنے پر اللہ قادر ہے۔ اور دوسرا مضمون ہوگا نفی شفاعت قہری۔ نفی شفاعت قہری کا کیا مطلب؟ توجہ کرنا، مشرکین کو شیطان نے یہ عقیدہ ان کے ذہنوں میں کھڑا اور بتلایا کہ ان انبیاء اولیاء صلاح اللہ کے پیاروں کی نیازیں دو، ان کے چڑھاوے دیا کرو، ان کے نام پہ نذرانے دیا کرو، یہ تمہاری اس عبادتوں سے خوش ہوں گے اور قیامت کے دن تمہاری ایسی سفارشیں کریں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ بھی ان کی سفارش پر مجبور ہو جائے اور اللہ تمہیں معاف کر۔ اس کو کہتے ہیں شفاعت قہری۔ شفاعت قہری یہ شرک ہے۔ وہ خدائی کیا ہوا جو بندوں سے مجبور ہوتا ہے، وہ بندوں کو مجبور کرتا ہے اپنے قانون کے لاگو کرنے پر، وہ بندوں کے ہاتھوں مجبور ہوتا نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ ہاں۔ تو یہ دو مسئلے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس طرح اللہ نے پہلی مرتبہ یہ سارا جہان پیدا کیا، اللہ اسی طرح دوسری مرتبہ بھی اس کو پیدا کرے، اور اللہ اس پر قادر ہے، اور اس کے اوپر اللہ نے کئی دلائل دی، کئی دلائل دی۔ تو اس چوتھے حصے میں یہ مضمون بھی ہوگا، اور یہ مضمون بھی آئے گا کہ مت یہ خیال کرو کہ جن جن کی ہم نیازیں دیتے ہیں قیامت کے دن خوش ہو کر یہ ہماری سفارشیں کریں گے، ہمیں بخشوا لیں گے۔ نہیں بخشوا سکیں گے، یہ تو میری مرضی کے بغیر بول بھی نہیں سکیں گے قیامت کے دن۔ اس کو شفاعت قہری کہتے ہیں، جو مشرکوں نے گھڑی، اس کے مقابلے میں ایک شفاعت اذنی ہے۔ کیا ہے؟ شفاعت اذنی۔ اذنی اذن سے ہے، اذن کا معنی اجازت، اور یہ مسلمان کا عقیدہ ہے، یہ برحق۔ جن کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی سفارش کرنے کی، انبیاء، اولیاء، صلحاء، خلفاء، حفاظ کرام، قرآن کے حفاظ ہیں، قرآن کے علماء ہیں،
اللہ کی راہ میں جان دینے والے شہید ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، ان سب کو سفارش کرنے کا حق دیتا ہے، تو اللہ کی اجازت کے بغیر یہ بول نہیں سکیں گے، اور جس حد تک اجازت ہوگی اسی حد تک بولیں گے۔ یہ بھی نہیں کہ اگر ایک دفعہ اجازت مل گئی تو لامحدود سے کرتے جائیں گے، نہ، وہی بولے گا جس کو اجازت ملے گی، اور جس حد تک اجازت ہوگی کہ فلاں کے لیے تم سفارش کرو، اسی فلاں نامزد بندے تک سفارش ہوگی، اور اس کے بغیر آگے سفارش لامحدود نہیں ہوتی جائے گی، بڑھتی نہیں جائے گی۔ ایک دفعہ اختیار مل گیا تو ہر کسی کے لیے سفارش جس کے لیے مرضی آئے کرتے رہیں گے، بالکل ایسی سفارش کو شفاعت اذن یہ برحق ہے۔ اب جب چوتھے حصے میں یہ دو مضمون آ گئے، کون کون سے؟ ایک، دوبارہ حشر و نشر کا برحق ہونا، کیونکہ مشرکین مکہ کے ایک طبقے کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم مر کے مٹی میں مل جائیں گے، ہڈیاں تو سیدھا ہو جائیں گی، پھر کون پیدا کرے گا؟ پھر کون پیدا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا بتاؤ پہلے تمہیں کس نے پیدا کیا؟ اگر پہلی بار میں نے تمہیں پیدا کر لیا تو دوسری بار بھی میرے لیے پیدا کرنا مشکل کوئی نہیں۔ آگے سمجھ، ایک تو قیامت کا اثبات، دوسرا شفاعت قہری کی نفی، کہ جن کا یہ نظریہ تھا کہ ہمارے بزرگ ہمارے لیے سفارشیں کریں گے اور بخشش ہو جائے گی اور اللہ ان کی سفارش قبول کرنے پر مجبور ہو جائے گا، اللہ نے اس چوتھے پارے میں اور اس سے پہلے بھی جگہ جگہ اس کی نفی کی۔ کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں بول سکے گا، صرف اور صرف وہی بولیں گے جن کو اللہ کی طرف سے اجازت، بس۔ تو چوتھے حصے میں کتنے مضمون ہو گئے؟ دو۔ اس سے ایک سوال کا جواب دیا۔ شاید مولوی انس صاحب کے ذہن میں یہ بات آئے، تسی آخیا بھائی 4 سورتاں دے شروع وچ الحمد ہے تے اسے سورت سبا تو اگے ایک سورت فاتر منتقل کر دی، وہ 5ویں سورت اتھے بھی الحمد شریف کرا، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، ہے کہ کوئی نہ ہے کہ اسی حصے بنائے 4، یہ بھی آخیا کہ ہر حصہ الحمد تو شروع ہوتا تے سورتاں نکل آئیاں 5، سمجھے ہو؟ ہاں۔ اب اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے ابھی بتایا آخری حصے میں 2 مضمون ہوں گے، تو ان 2 مضمونوں کے اعتبار سے آخری حصے میں 2 صورتیں الحمد والی آتی ہیں، ایک صورت میں ایک حصے مضمون کا ذکر ہوگا اور دوسرے حصے میں دوسری صورت میں دوسرا مضمون۔ کچھ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ایک صورت میں ایک مضمون بیان ہوگا، دوسری صورت میں دوسرا مضمون بیان ہوگا، اس لیے کوئی اشکال والی بات۔ ہاں، ایک ہی مضمون چلتا آخر تک، پھر اشکال اور سوال بنتا تھا، مضمون ایک، حصہ ایک، صورتاں 2 کیوں الحمد والی؟ تو ہم نے بتایا مضمون بھی 2 تے صورتاں بھی الحمد والیاں 2 اللہ تعالیٰ۔ 8 گھنٹے کا لمبا سفر طے کر کے آیا، تھک گیا، اصطلاحات ہو گئی، انشاءاللہ سبق کل الحمد شریف سے شروع کیا۔ اللہم صلی علیہ وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا اللهم انا نسألك العفو اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة
وعلينا إنك أنت الغفور. وصلى الله تعالى